اچھا یہ بھی کامن سوال ہے بھائی، کہہ رہے ہیں والدہ کا انتقال ہوا، ان کے ذمے کچھ نمازیں تھیں، تو کیا ہم وہ فدیہ دیں گے؟ دیکھیں اصولی طور پہ فدیہ واجب تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اگر ماں نے وصیت نہیں کی تھی، واجب تو نہیں ہے، یہ تو ہو گیا اصولی جواب۔ اس کے بعد عام طور پر جو جواب دیا جاتا ہے کہ اولاد اگر اپنی خوشی سے دے دے تو بہت اچھی بات ہے، یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن میرا طرز یہ جواب کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20-30 سال کی نمازیں والدین کے ذمے ہوتی ہیں، پوری وراثتیں اس فدیے میں چلی جاتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں اکثر علماء ترغیب تو دے دیتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی سے فدیہ دے دے۔ اب اولاد سوچتی ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو ماں باپ کو عذاب ہوگا، دے دیا تو عذاب ان سے ٹل جائے گا۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی اولاد یہ نہیں چاہتی کہ ماں باپ کو کیا ہو، عذاب ہو، تو عملاً وہ واجب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اخلاقی طور پر وہ بوجھ تلے آ جاتے ہیں کہ یار دینا تو ہے، ٹھیک ہے نہیں دیں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ کو ہم جلتا دیکھیں اور ماں باپ کے ذمہ اتنی نمازیں ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 20-30 سال کی نمازوں میں ٹھیک ٹھاک رقم جاتی ہے، اور یہ شریعت کی منشا ہے نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ وراثت کس میں تقسیم ہو، اولادوں میں، تبھی تو ماں باپ کو حکم دیا کہ آپ صدقہ بھی نہ کریں اتنا کہ اولاد محروم ہو جائے۔ تو اس لیے میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں نا وہ یہ بیان کر، اور شرعاً یہ جو نمازوں کا فدیہ ہے نا یہ کوئی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ تو حضرات فقہا نے زندگی میں نماز کو روزے پر اس طور پہ قیاس کیا ہے کہ بھئی جب روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ نماز کا بھی فدیہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ویسے قیاس ہے، لیکن یہ ہے زندگی میں کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے، پھر موت کے بعد تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو یہ قیاس در قیاس ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا جو طریقہ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ بھائی انہوں نے وصیت اگر نہیں کی، وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر سے پھر تو واجب ہے دینا، اگر وصیت نہیں کی ہے تو اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا، ختم، کیونکہ اصل تو یہ تھا کہ اصل تو فدیہ تھا ہی نہیں نمازوں کا، اصل تو توبہ استغفار تھا، وہ نہیں کیا تو اب توبہ استغفار ہی ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ لاکھوں روپے فدیے میں دو، اچھا خاصا اولاد کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سیدھا جتنی اللہ توفیق دے بس صدقہ خیرات ان کے لیے کر دیا کرو۔ اس میں لوگ حساب لگا رہے ہوتے ہیں 10 سال 20 سال، 2-4 نمازیں ہوں تو چلو ہے بھی، اب 20 سال سے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو اولادوں کے تو پھر 2 آدمی کر رہے ہو تو ہم فتویٰ دیں کہ ان کے بچے یہ کام کر لیں۔ 5% لوگ نمازی ہیں، 95% 30 سال کی نمازیں لے کے جا رہے ہیں، تو کیا 95% لوگ ساری رقمیں صدقوں میں کر دیں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں جب آدمی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ مارکیٹ میں چلنے والا حساب کتاب نہیں ہے، اس سے لوگ الجھن میں آ رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سے علماء کہتے یہی ہیں کہ ترغیب ہے بھائی کر لو، اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے لیکن کر لو، میں ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بس اب ختم ہو گیا ان کا سلسلہ، انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، انہوں نے فدیہ بھی نہیں دیا، تو اب ان کے لیے توبہ ہے، توبہ استغفار کرو، باقی صدقات و خیرات کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے، تو بجائے کیلکولیشن کرنے کے نمازیں اتنی تھی، ویسے ہی جتنی توفیق ہوا کرے صدقہ کر دیا کرو اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ نماز اسی وقت ذمے سے ہٹے گی جب تک فدیہ نہیں دیا جائے گا، پھر تو ہم کہتے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ابا سے نمازوں کو ساخط کرنے کے لیے ہم فدیہ دیں گے۔ اللہ میاں نے تو ایسا کچھ کہا ہے نہیں، یہ تو ہم محض ایک اللہ کی سے اچھی امید لگا کے ایک کام کر رہے ہیں، تو بس پھر توبہ استغفار اور حسب توفیق صدقہ خیرات کافی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بیٹھ کے کیلکولیشن کریں۔